اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی دنیا میں کہ جہاں ہمارے لیے کتابیں ایک بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل خداوند متعال کی کتاب قرآن پاک۔ اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کے لیے اسلامک آڈیو کتابیں، وہ کتابیں کہ جو دین اسلام کے بارے میں گہرا علم فراہم کریں گی، چاہے آپ سفر پہ ہوں، کام کر رہے ہوں یا گھر پہ آرام کر رہے ہوں۔ ان آڈیو کتابوں کے ذریعے سے آپ کسی بھی وقت کہیں بھی اسلامی علوم کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اعلیٰ معیار کی آڈیو کتابیں فراہم کی جائیں، اتھینٹک علماؤں کی کتابیں فراہم کی جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پلیٹ فارم آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے اس اسلامی سفر پہ ہم سب ساتھ چلیں اور اپنے ایمان کو تقویت دیں۔ بڑھتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ جیسا کہ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہے ہم کس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ بغیر کسی دیری کے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ بدن جسمانی میں روح کی تاثیر اور قبر کے ساتھ تعلق۔ عالم برزخ میں روح یا تو نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی ہے یا گناہوں کی سزا کے طور پر عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ طاقت روح کے واسطے سے بدن خاکی بھی متاثر ہو اور وہ بھی عذاب کی وجہ سے خاکستر ہو جائے، یا نعمتوں سے بہرہ مند ہو اور معطر دیکھا جائے۔ نیز ان لوگوں کا یہ کہنا بیجا ہے کہ مومنین کی قبر کی زیارت کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ان کی ارواح قالب مثالی میں وادی السلام میں ہیں، جیسا کہ محدث جزائری نے انوار نعمانیہ کے اواخر میں نقل کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بے شک ارواح وادی السلام میں ہیں، لیکن محل قبور کے لیے ان کی ارواح احاطہ علمیہ رکھتی ہیں۔ وہ قبر کے زائر کو دیکھتے ہیں جو کوئی بھی وہاں آتا ہے، اور امام علیہ السلام نے ارواح کو آفتاب کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ آفتاب زمین پر نہیں ہے اور وہ آسمان میں ہے، لیکن اس کی شعاعیں زمین کی ہر جگہ کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اسی طرح ارواح کا احاطہ علمیہ ہے اور محل قبور سے تعلق ہے، جیسا کہ جناب حر بن یزید ریاحی کا واقعہ ہے۔ انوار نعمانیہ میں محدث جزائری تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت شاہ اسماعیل صفوی کربلا میں وارد ہوا، اس نے بعض لوگوں سے حر کے بارے میں طعن و تشنیع کے الفاظ سنے جو حر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے جناب حر کی قبر کو کھودنے کا حکم دیا۔ اس نے دیکھا تو حر کا بدن اسی طرح پڑا ہے جیسا رکھا گیا تھا، اور کوئی بھی تبدیلی نہیں، اور ان کے سر پہ وہ رومال بھی بندھا ہوا ہے، جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ روز عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے اپنا رومال ان کے زخم پہ باندھا تھا۔ شاہ نے کھولنے کا حکم دیا تاکہ اس کو اپنے کفن میں رکھے، اور جو ہی جدا کیا گیا زخم سے خون بہنے لگا۔ پھر زخم پہ رومال باندھا تو خون بند ہو گیا۔ شاہ نے حکم دیا کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا رومال باندھ دو، اور جب ایسا کیا تو پھر بھی وہ خون نہ رکا۔ پس ناچار اسی رومال کو باندھا گیا، اور بادشاہ کو اس کی حسن عاقبت کا یقین ہو گیا، اور اس کے بعد شاہ نے روضہ تعمیر کروایا اور وہاں قلوب مقرر کیے۔ اس طرح کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اور ابن بابویہ نیز شیخ صدوق کے ابدان بھی اپنی قبروں میں معطر پڑے ہوئے صحیح اور سالم دیکھے گئے، گویا کہ وہ سو رہے ہیں، حتیٰ کہ جناب صدوق کے ناخنوں پر اسی طرح مہندی کے نشان موجود تھے، اور ان کے ابدان میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اہل عذاب میں سے ہے تو روح کے عذاب کا اثر اس کے جسم پر قبر میں بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جس وقت بنی عباس کو بنی امیہ پر غلبہ حاصل ہوا اور وہ وارد دمشق ہوئے، تو انہوں نے بنی امیہ کی قبور کو خراب کرنا چاہا، اور جو ہی یزید ملعون کی قبر کو کھودا تو اس میں سوائے ایک مٹی کی لکیر کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ قم میں ایک شخص کو قبرستان میں دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے آگ کا شعلہ نکلا کہ جس نے گرد و نواح کے تمام چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اسی طرح پاکستان میں بھی کئی واقعات اخبارات میں شائع ہوئے ہیں۔ وادی السلام۔ ممکن ہے بعض لوگوں کے اذہان میں یہ سوال پیدا ہو کہ اتنا لمبا چوڑا عالم برزخ کہاں واقع ہے؟ ہماری عقل
اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ البتہ روایات میں بعض تشبیہات کا تذکرہ موجود ہے کہ عالم برزخ اس عالم زمین و آسمان کو محیط ہے، جیسا کہ یہ عالم رحم مادر کی محیط ہے۔ اس سے زیادہ واضح مثال سے تعبیر کرنا مشکل ہے۔ اگر بچے کو شکم مادر میں کہا جائے کہ اس عالم کے باہر ایک ایسا عالم ہے کہ شکم مادر کی اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں، تو اس کے لیے ادراک کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح ہماری محسوسات کا ادراک کرنے والی عقلیں عالم برزخ کا ادراک نہیں کر سکتی، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں سے پوشیدہ کیا چیز مہیا کی گئی ہے۔ بس مخبر صادق نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے اس کی تصدیق کرنا ہم پہ واجب ہے۔ احادیث میں موجود ہے کہ مشرق و مغرب میں جو مومن بھی مرتا ہے اس کی روح جسم مثالی کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے قریب وادی السلام میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ سرزمین نجف اشرف کو ملکوت علیہ کی نمائش گاہ کہا گیا ہے۔ اگر روح کا تعلق اعلی علیین کے ساتھ ہے اور اس کا جسم بھی نجف میں دفن ہے تو وہ زیادہ سعادت کا حامل ہے، لیکن اگر خدا نہ کرے کسی شخص کا جسم نجف میں دفن کیا جائے اور اس کی روح وادی برہوت میں مبتلا عذاب ہے تو اس کی روح جسم کے ساتھ اتصال کو قوی کرتی ہے اور وادی السلام میں اس کا دفن بے اثر نہیں ہوتا، جیسے کہ اس کتاب میں بعض حکایات سے واضح ہے۔ وادی برہوت، وادی برہوت وہ بیابان اور خشک صحرا ہے جہاں آب و دانے کا کوئی نام و نشان نہیں، پرندے بھی خوف کے مارے وہاں سے نہیں گزرتے۔ یہ وادی برزخی عذاب کا مظہر ہے جہاں کثیف خبیث ارواح مبتلا عذاب ہوتی ہیں، اور یہ یمن میں واقع ہے۔ مطلب کو واضح کرنے کے لیے ایک حدیث نقل کرتا ہوں۔ ایک روز ایک آدمی مجلس خاتم الانبیاء علیہ السلام میں آیا کہ جس کے چہرے سے وحشت کے آثار ظاہر تھے۔ اس نے عرض کی، آغا میں نے عجیب چیز دیکھی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا؟ تو اس نے عرض کی، میری زوجہ سخت مریضہ تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ وادی برہوت کے کنویں سے اگر پانی لائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ معدنی پانی بعض جلدی امراض کا علاج ہوتے ہیں، پس میں نے مشک اور پیالہ لیا تاکہ پانی لاؤں اور روانہ ہوا۔ میں وحشت ناک صحرا کو دیکھ کے بہت ڈرا اور اس وادی میں کنویں کی تلاش کرنے لگا کہ اچانک اوپر کی طرف سے زنجیر کی آواز سنی اور نیچے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے مجھ سے کہا کہ مجھے پانی دو، میں پیاس سے ہلاک ہو رہا ہوں۔ جب میں نے پانی کا پیالہ دینے کے لیے سر بلند کیا، دیکھا ایک شخص کے گلے میں زنجیر ہے۔ جب پانی کا پیالہ بڑھایا تو اس کو اوپر کھینچ لیا گیا، حتیٰ کہ وہ فرش سے آفتاب تک پہنچ گیا۔ میں نے مشک کو پانی سے پر کرنا شروع کیا تو پھر اس شخص کو آتے دیکھا اور اس نے وہی خواہش ظاہر کی۔ جب پانی دینے لگا تو حسب سابق اوپر کھینچ لیا گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ میں نے مشک کا تسمہ باندھا اور تیسری مرتبہ اس کو پانی نہ دیا۔ میں ڈرتا ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ معلوم کروں کہ وہ کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت قابیل ہے کہ جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا اور قیامت تک اسی جگہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، یہاں تک کہ آخرت میں جہنم کے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کتاب نور الابصار میں سید مومن ابو القاسم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کے پاس کچھ لوگوں کو جمع دیکھا۔ سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک راہب مسلمان ہوا ہے، اس نے مکے میں آ کے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ میں اس کے پاس گیا تو دیکھا ایک بوڑھا ہٹا کٹا پشیمہ کا لباس پہنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک روز دریا کے کنارے اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر دریا کا نظارہ کر رہا تھا اور میں نے گدھ کی شکل کا ایک بہت بڑا پرندہ دیکھا جو ایک پتھر پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے انسانی بدن کا چوتھائی حصہ اگل دیا اور اڑ گیا، پھر واپس آ کر دوسرا چوتھائی حصہ اگلا، اس طرح 4 دفعہ اعضائے انسانی کو اگلا۔ وہ آدمی اٹھا کہ مکمل مرد بن گیا۔ میں یہ دیکھ کر سخت حیران، پھر دیکھا کہ وہی پرندہ آیا، اس مرد کا چوتھائی حصہ بغیر چبائے نگل گیا۔ اس طرح 4 مرتبہ وہ واپس آیا،
نکلا اور اڑ گیا، اور میری تعجب کی حد ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ مرد کون ہے؟ اس پہ افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے اس سے پوچھ لیا ہوتا۔ پھر دوسرے روز اسی طرح اس پرندے کو دیکھا کہ اس نے ایک پتھر پر آ کر ایک چوتھائی آدمی اگلا۔ اسی طرح 4 مرتبہ کیا، وہ اٹھا اور مکمل انسان بن گیا۔ میں اپنے عبادت خانے سے نکلا، اس کے پاس پہنچا کہ تجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابن ملجم ہوں۔ میں نے پوچھا تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ اللہ نے اس پرندے کو میرا گماشتہ قرار دیا ہے کہ یہ ہر روز مجھے اسی قسم کا عذاب دے جیسا کہ تو نے دیکھا۔ پس میں عبادت خانے سے باہر نکلا اور پوچھا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد اور ان کے وصی ہیں۔ پس میں نے اسلام قبول کیا اور حج اور زیارت قبر رسول سے برزخ والوں کے لیے مفید اعمال۔ قطب راوندی نے لبلباب سے نقل کیا ہے کہ ایک خبر میں ہے کہ ماہ رمضان کی ہر شب جمعہ کو مردے اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کے فریاد کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ اے میرے اہل و عیال، اے میرے رشتہ داروں، مجھ پر ایسی چیز کے ذریعے مہربانی کرو جس کے ذریعے خدا تم پر رحمت کرے، ہمیں اپنے دل میں جگہ دو اور بھلانے کی کوشش نہ کرو، ہم پر اور ہماری بے کسی پر رحم کرو۔ یہ درست ہے کہ ہم اس قید میں بڑی سختی، تنگی، آہوزاری اور غمی میں مبتلا ہے، ہم پہ رحم کرو، ہمارے لیے دعا صدقے میں بخل نہ کرو، شاید خدا ہم پر رحم کرے اس سے پہلے کہ تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ۔ ہائے افسوس، کبھی ہم بھی تمہاری طرح طاقتور ہوا کرتے تھے۔ اے خدا کے بندو، ہماری باتیں سنو، انہیں مت بھلاؤ، اس میں شک نہیں کہ یہ عظیم سرمایہ جس پر تم قابض ہو کبھی ہمارے تصرف میں تھا، ہم نے اس کو راہ خدا میں صرف نہ کیا اور لوگوں کا حق غصب کرتے رہے جو ہمارے وبال کا باعث بنا۔ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہم پر 1 درہم نقدی یا روٹی یا کسی چیز کے ٹکڑے سے مہربانی کرو، ہم فریاد کرتے ہیں کہ جلدی ہی تم اپنے نفوس پہ گریہ کرو گے، اس وقت کا گریہ کچھ فائدہ نہیں دے گا جیسا کہ ہم روئے مگر بے فائدہ، لہٰذا ہم جیسا ہونے سے پہلے کوشش کرو۔ جامع الاخبار میں منقول ہے کہ ایک صحابی نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا اپنے مردوں کو ہدیہ پہنچاؤ۔ میں نے پوچھا مردوں کے لیے ہدیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ اور دعا، اور فرمایا مومنین کی روحیں ہر جمعے کو آسمان سے اپنے مکانوں کے سامنے آ کے فریاد کرتی ہیں، ہر ایک گریہ و زاری کرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے والدین، اے میرے رشتہ داروں، خدا تم پہ رحمت کرے، مجھ پہ مہربانی کرو، جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا اس کا حساب و عذاب ہم پر ہے اور نفع غیروں کے لیے۔ ہر ایک اپنے عزیزوں سے فریاد کرتا ہے کہ مجھ پہ 1 درہم، 1 روٹی یا کپڑے کے ذریعے مہربانی کرو تاکہ خدا تمہیں بہشت کا لباس عطا کرے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور ہم بھی رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیادہ رونے کی وجہ سے طاقت نہ رہی، پھر فرمایا یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، عیش و عشرت کی زندگی کے بعد مٹی کے ڈھیر تلے دبے پڑے ہیں، وہ اپنے نفوس پر عذاب و ہلاکت کی وجہ سے ندا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہم اپنی پونجی اطاعت خدا اور اس کی رضامندی میں خرچ کرتے، آج تمہارے محتاج نہ ہوتے۔ آج حسرت و پشیمانی کے ساتھ ہم فریاد کر رہے ہیں کہ جلدی اپنے مردوں کو صدقہ پہنچاؤ۔ اسی کتاب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو صدقہ بھی میت کے لیے دیا جاتا ہے اسے فرشتے ایک نورانی طبق میں کہ جس کی روشنی 7ویں آسمانوں کو منور کرتی ہے لے کر اس کی قبر کے کنارے کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ہدیہ تمہارے اہل خانہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ میت اس کو لے کر اپنی قبر میں داخل ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کی قبر فراغ ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صدقے کے ذریعے اپنے مردوں پر مہربانی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک احد پہاڑ کے برابر اجر ہے، اور روز قیامت وہ عرش کے سائے میں ہوگا جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس صدقے کے ذریعے زندہ اور مردہ دونوں نجات حاصل کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی زاد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو فراموش نہ کرو کیونکہ ان کے ہاتھ اعمال صالحہ سے کوتاہ ہیں، وہ اپنی اولاد
بھائی رشتہ داروں کی طرف سے امیدوار ہوتے ہیں، نیز ان کے احسان کے منتظر ہوتے ہیں، خصوصاً نماز شب کی دعا میں اور نماز فریضہ کے بعد کی دعا میں اور مشاہد مقدسہ میں دعا کرتے وقت والدین کے لیے دوسروں سے زیادہ دعا کرو، ان کے لیے اعمال صالحہ بجا لاؤ۔ ایک خبر میں ہے کہ بعض ایسی اولاد بھی ہے کہ جن کو والدین نے زندگی میں تو آگ کر دیا، لیکن ان کی وفات کے بعد اپنے والدین کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے وہ نیک ہو جاتے ہیں۔ والدین اور رشتہ داروں کے لیے بہترین نیکی یہ ہے کہ ان کا قرض ادا کرے، ان کو حقوق اللہ سے آزاد کرائے، حج اور باقی تمام عبادت کہ جو ان سے زندگی میں فوت ہوئے تبرعاً یا بطور اجارہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث معتبر میں منقول ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہر شب کو اپنی اولاد اور ہر دن کو اپنے والدین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد انا انزلنا اور دوسری میں انا اعطیناک الکوثر۔ اور بسند صحیح امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بعض اوقات میت تنگی اور سختی میں مبتلا ہوتی ہے اور خدا اسے وسعت عطا کرتا ہے، اس کی تنگی کو دور کرتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ جو خوشی تجھے دی گئی ہے یہ اس نماز کے بدلے میں ہے جو تیرے فلاں مومن بھائی نے تیرے لیے پڑھی۔ راوی نے پوچھا کیا 2 رکعت میں 2 مردوں کو شریک کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ میت اس دعا و استغفار سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس میت کے لیے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور باقی تمام اعمال صالحہ اور ان کا ثواب کے جو میت کے لیے کیے جاتے ہیں اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور دونوں کی نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص میت کے لیے اعمال صالحہ بجا لاتا ہے تو حق تعالیٰ اسے 2 گنا کرتا ہے اور میت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ مروی ہے کہ جب کوئی شخص میت کے لیے صدقہ دیتا ہے تو حق تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر اس قبر پہ جاؤ، ان میں سے ہر ایک فرشتہ نعمت خداوندی سے پر ایک ایک طبق اٹھا کر آتا ہے اور کہتا ہے اے ولی اللہ تم پر سلام ہو، یہ فلاں مومن نے تیری طرف ہدیہ بھیجا ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر منور ہو جاتی ہے، اور حق تعالیٰ اسے 1000 شہر بہشت میں عطا فرماتا ہے اور حوران جنت سے اس کا عقد کرتا ہے اور اسے 1000 ہلے عطا فرماتا ہے اور اس کی 1000 حاجات پوری ہوتی ہے۔ میں اس جگہ چند رویائے صادقہ کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم ان کو شیطانی خواب یا افسانہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھو، بلکہ ان میں غور و فکر کرو کیونکہ ان پر غور کرنے سے ہوش اڑ جاتے ہیں اور نیند حرام ہو جاتی ہے۔ حکایت: میرے استاد ثقۃ الاسلام علامہ نوری نقل فرماتے ہیں کہ مجھ سے علامہ سید علی بن فقیہ نبیل سید حسن الحسینی نے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا جب میرے والد نے وفات پائی میں اس وقت نجف اشرف میں تھا، علم حاصل کرنے میں مشغول تھا، مرحوم کے کام میرے بھائیوں کے سپرد تھے کہ جن کی تفصیل کا مجھے علم نہیں۔ جب ان بزرگوار کی وفات کو 7 مہینے گزر گئے تو میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرحومہ کو نجف لا کر دفن کیا اور ایک دن میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں کہ اچانک میرے والد مرحوم تشریف لائے اور میں تعظیم کی خاطر اٹھا، انہیں سلام کیا اور وہ مجلس کے درمیان بیٹھ گئے۔ میرے سوالات پہ توجہ کی، مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ وہ مردہ ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا آپ تو اصفہان میں فوت ہوئے تھے، میں آپ کو یہاں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن مجھے وفات کے بعد نجف اشرف میں جگہ دی گئی ہے، اب میرا مکان نجف میں ہے۔ میں نے پوچھا کیا میری والدہ مرحومہ بھی آپ کے پاس ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں ان کی نفی میں جواب دینے سے خوفزدہ ہوا، پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی نجف میں ہی ہے لیکن اس کا مکان دوسرا ہے۔ اس وقت میں سمجھ گیا کہ میرے والد عالم تھے اور عالم کا مقام جاہل کے مقام سے بلند ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان کے حالات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں سختی اور مصیبت میں رہا ہوں، الحمدللہ کہ اب میرا حال اچھا ہے اور اس تنگی اور سختی سے نجات ہے۔ تو میں نے ان سے تعجب سے پوچھا کہ آپ بھی تنگی اور سختی میں رہے؟ فرمایا ہاں، حاجی رضا مشہور نال بند کے جو آغا بابا کے لڑکے تھے ان کا میرے ذمے کچھ حساب تھا، اسی کے مطالبے سے میرا برا حال تھا۔ میں سخت متعجب ہوا اور اسی تعجب اور خوف نے مجھے بیدار کیا۔ میں نے اپنے بھائی کو اس عجیب و غریب خواب سے آگاہ کیا کہ جو
مرحوم کا وصی تھا اور اسے درخواست کی کہ وہ مجھے تحریر کریں کہ کیا حاجی رضا مذکور کا والد مرحوم سے کچھ مطالبہ تھا یا نہیں۔ تو میرے بھائی نے مجھے تحریر کیا کہ میں نے قرض خواہوں کے تمام رجسٹرات میں تلاش کیا مگر آدمی کا نام نہیں ملا۔ میں نے دوبارہ تحریر کیا کہ اس آدمی سے پوچھو۔ میرے بھائی نے پھر جواب تحریر کیا کہ میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ مجھ کو ان سے 18 تمان لینے تھے، جس کا سوائے خدا کے اور میرے کوئی گواہ نہیں۔ مرحوم کی وفات کے بعد میں نے تم سے پوچھا کیا میرا نام بھی قرض خواہوں میں ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ میں نے سوچا اگر میں قرض طلب کروں تو میرے پاس ثابت کرنے کے لیے کوئی حجت و دلیل نہیں۔ مجھے مرحوم پہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے رجسٹر میں درج کر لیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ ان سے تساہل ہو گیا یا بھول گیا، بس میں نے دھوبی قرض سے مایوس ہو کر اظہار نہ کیا۔ جب میں نے آپ کا پورا خواب ان سے بیان کیا اور ان کا قرض چکانے کی خواہش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کے بری ذمہ کر چکے ہیں، جبکہ آپ نے مجھے قرض سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اگلی حکایت ثقۃ الاسلام نوری نور اللہ مرقدہ حاجی ملا ابو الحسن مازندرانی سے دارالسلام میں نقل فرماتے ہیں کہ ملا جعفر ابن عالم صالح محمد حسین طبرسانی کہ جو تیلک نامی بستی کے رہنے والے تھے، میری ان سے دوستی تھی۔ جب طاعون کی وبائے عظیم آئی کہ جس نے تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اتفاق ایسا ہوا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد فوت ہو گئی جنہوں نے آپ کو وصی بنایا تھا اور ان کی وصیت کے مطابق اموال جمع کر لیے تھے، لیکن وہ اموال ابھی اپنے مصرف پہ خرچ نہ ہوئے کہ وہ بھی طاعون سے ہلاک ہو گئے اور وہ اموال ضائع ہو گئے اور صحیح مصرف پہ خرچ نہ ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت سے مشرف ہوا تو کربلا معلیٰ میں میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کی گردن میں زنجیر ہے کہ جس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور جس کو دونوں طرف سے دو آدمی پکڑے ہوئے ہیں۔ زنجیر والے شخص کی زبان اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ اس کے سینے تک لٹک آئی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میری نزدیک آیا، تب میں نے دیکھا کہ وہ میرا دوست ملا جعفر تھا۔ میں نے اس کے حال پہ تعجب کیا۔ اس نے میرے ساتھ بات کرنا چاہی، فریاد کرنا چاہی کہ ان دو اشخاص نے زنجیر کو کھینچا ہے اور پیچھے ہٹا دیا۔ میں نے اس کے حال کو 3 مرتبہ دیکھا اور ڈر کے مارے سخت چیخ نکلی اور میں بیدار ہوا۔ میری اس چیخ کو سن کر میرے نزدیک سویا ہوا ایک اور عالم بھی جاگ پڑا۔ میں نے خواب کے واقعے کو اس کے سامنے بیان کیا اور اتفاقاً وہ وقت کہ جب میں بیدار ہوا صحن اور حرم شریف کے دروازے کھلنے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا بہتر ہے کہ حرم میں جا کر زیارت کریں اور ملا جعفر کے لیے استغفار کریں، شاید اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے اگر یہ خواب رویائے صادقہ میں سے ہے۔ پھر ہم حرم شریف میں داخل ہوئے اور اپنے ارادے کے مطابق عمل کیا۔ اب اسے تقریباً 20 سال گزر چکے مگر ملا جعفر کے متعلق کچھ خبر نہیں، اور میرا گمان یہ ہے کہ اس پر یہ عذاب لوگوں کے اموال کی تقصیر کے باعث ہے۔ اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے خانہ کعبہ کی زیارت و حج سے فارغ کیا۔ میں مدینے کی طرف واپس ہوا۔ مجھے اسی دوران اس قدر عارضہ ہوا کہ میں چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے التجا کی کہ مجھے غسل دے کے لباس تبدیل کرا دیں، کندھوں کا سہارا دے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں لے جائیں۔ میرے مرنے سے قبل میرے دوستوں نے میرے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ جب میں روضہ مطہر میں داخل ہوا تو بے ہوش ہو گیا۔ میرے ساتھی مجھے چھوڑ کر اپنے کاموں میں لگ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے کندھوں پر اٹھا کر ذریع مقدس کے پاس لے گئے۔ میں نے زیارت کی، پھر وہ مجھے روضے کے عقب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مکان تک لے گئے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت گاہ ہے۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور زیارت کرنے کے بعد اپنی شفا کے لیے دعا کی اور جناب سیدہ سے مخاطب ہو کے عرض کی کہ ہم تک ایسی روایات پہنچی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے۔ میں ان کی قبر کا مجاور ہوں اور آپ ان کے واسطے سے خدا تعالیٰ سے میرے لیے شفاعت کریں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی حاجات طلب کی اور اپنے تمام مردہ دوستوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی التجا کی اور ہر ایک کا نام لے کر دعا کی، حتیٰ کہ ملا جعفر کے نام پہ پہنچا۔ اس وقت مجھے وہ پرانا خواب یاد آیا۔ میرا حال
متغیر ہو گیا اور میں نے گڑ گڑا کے اس کے لیے مغفرت و شفاعت مانگی اور عرض کی کہ میں نے ملا جعفر کو آج سے 20 سال قبل ایک برے حال میں دیکھا تھا۔ میں اپنے خواب کے سچے اور شیطانی ہونے کے متعلق کچھ نہیں سمجھتا۔ بہر صورت جہاں تک ممکن تھا میں نے خضوع اور خشوع کے ساتھ اس کے حق میں بخشش کی دعا کی۔ میں نے اپنی بیماری میں کمی محسوس کی، اٹھا اور بغیر دوستوں کے سہارے کے اس مقام پہ آیا اور میرا مرض جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی برکت سے دور ہو گیا۔ جب ہم مدینے سے چلے تو احد کے مقام پر ٹھہرنے کا ارادہ کیا اور جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر شہدائے احد کی زیارت کی۔ وہاں پر خواب میں میں نے اپنے دوست ملا جعفر کو دیکھا کہ وہ سفید لباس میں ملبوس، سر پر معطر و ستار سجائے، ہاتھ میں عصا لیے میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ مجھے سلام کیا، کہا مرحبا، دوست کو دوست کے ساتھ ایسا ہی اچھا سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ تو نے میرے ساتھ کیا۔ میں اس وقت بڑی تنگی اور مصیبت میں تھا۔ تو ابھی روضہ مطہرہ سے باہر نہیں نکلا کہ انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ ابھی 2 یا 3 روز ہوئے کہ مجھے حمام میں بھیج کر کثافت کو دور کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے یہ لباس بھیجا ہے اور یہ ابا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے عطا کی، اور اب الحمدللہ میرا حال بہتر ہے اور اب تیری پیشوائی کو آیا ہوں تاکہ تجھے بشارت دوں۔ اب خوش ہو کہ تو تندرست ہو کر اپنے خاندان کی طرف جا رہا ہے اور وہ تمام سلامتی سے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوش و خرم بیدار ہوا۔ شیخ مرحوم فرماتے ہیں کہ عقل مند شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس خواب کے وقائع میں غور و فکر کرے، کیونکہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو دل کی سیاہی اور آنکھوں کی دھول کو صاف کر دیتی ہیں۔ تیسری حکایت دارالسلام میں ہے۔ شیخ اجل جناب حاجی ملا علی اپنے والد ماجد جناب حاجی مرزا خلیل تہرانی سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کربلائے معلیٰ میں تھا اور میری والدہ تہران میں۔ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میری والدہ نے میرے پاس آ کر کہا، بیٹا میں مر چکی ہوں اور مجھے تیرے پاس لایا جا رہا ہے۔ میری ناک توڑ دی گئی ہے۔ میں ڈر کے خواب سے بیدار ہوا۔ اس واقعے کے چند روز کے بعد مجھے اپنے بھائی کی طرف سے والدہ کی وفات کا خط ملا اور تحریر تھا کہ آپ کی والدہ کا جنازہ آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ جب جنازے والے پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری والدہ کا جنازہ کارواں سرائے میں ذوالکفل کے نزدیک چھوڑا ہے، کیونکہ ہمارا گمان تھا کہ تم نجف اشرف میں ہوگی۔ میں خواب کی سچائی کو سمجھ گیا، لیکن میں مرحوم کی اس کلام پہ حیران تھا کہ میری ناک توڑ دی گئی ہے۔ میں نے کفن کو چہرے سے ہٹا کر دیکھا تو ناک ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں جانتے کہ ہم نے کارواں سرائے میں مرحومہ کا جنازہ دوسرے جنازوں کے آگے رکھ دیا۔ ہم ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے، باہم مار کٹائی میں جنازہ زمین پہ گر پڑا اور شاید اسی وقت مرحومہ کو یہ نقصان و تکلیف پہنچی۔ میں اپنے والدہ کے جنازے کو حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں لایا اور ان کی قبر کے بالمقابل رکھ دیا اور ان سے مخاطب ہو کے عرض کی، اے ابو الفضل العباس، میری والدہ نماز روزے کو اچھی طرح ادا کرتی تھی، اب آپ کے پاس موجود ہیں، ان کا عذاب و تکلیف دور فرما۔ اے میرے آقا، میں آپ کے سامنے ان کی 50 سالہ نماز روزے کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر ان کو دفن کیا اور اس کے بعد نماز روزہ کو ادا کرنا بھول گیا۔ کچھ مدت کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دروازے کے سامنے بہت زیادہ شور و غل ہے۔ باہر نکل کے دیکھا تو میری والدہ کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم اس کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ کیوں کوڑے لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو الفضل العباس علیہ السلام نے اس کام پہ مأمور کیا حتیٰ کہ فلاں رقم ادا کرے۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور جس قدر رقم انہوں نے مانگی ان کو ادا کی اور اپنی والدہ کو درخت سے آزاد کرایا اور مکان پہ لے آیا، ان کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ جب بیدار ہوا تو میں نے رقم کا حساب کیا تو پتہ چلا کہ وہ رقم جو انہوں نے وصول کی تھی 50 سال کی عبادت کے مطابق تھی۔ میں نے اس رقم کو اٹھایا اور سید اجل آغا مرزا سید علی رضوان اللہ صاحب کتاب ریاض کے پاس لایا اور عرض کی کہ یہ رقم 50 سال کی عبادت کی ہے، مہربانی فرما کر یہ ہدیہ میری والدہ کو پہنچائیں۔ ہمارے استاد نے اس خواب کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ خواب امور اور عاقبت کے خطرناک عہد خداوندی میں سستی کے عدم کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے پسندیدہ اولیاء کے مقامات اور مراتب کی بلندی پر دلالت کرتا ہے، جس میں بصیرت کی آنکھوں کے ساتھ
غور و فکر کرنے والے پر کوئی امر پوشیدہ نہیں رہتا۔ حکایت نمبر 4۔ یہی بزرگوار اپنے والد صالح سے نقل فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تہران میں ایک حمام کے خادم تھا کہ جسے ہم پاؤ کہا کرتے تھے، اور وہ نماز روزہ ادا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک معمار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرے لیے ایک حمام بناؤ۔ معمار نے پوچھا کہ تو رقم کہاں سے لایا؟ پاؤ نے کہا کہ تجھے اس سے کیا غرض، تو رقم لے اور حمام بنا دے۔ اس معمار نے اس کے لیے حمام بنایا کہ جو اس کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کا نام علی طالب تھا۔ مرحوم حاجی ملا خلیل کہتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف میں تھا، میں نے خواب میں علی طالب کو نجف اشرف وادی السلام میں دیکھا تو میں حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تو اس مقام پہ کیسے پہنچا جبکہ تو نہ نماز پڑھتا تھا نہ روزہ رکھتا تھا؟ اس نے کہا اے فلاں، جب میں مرا تو مجھے طوق و زنجیر میں جکڑ دیا تاکہ مجھے عذاب کی طرف لے جایا جائے۔ حاجی ملا محمد کرمان شاہی نے، خدا ان کو جزائے خیر دے، فلاں آدمی کو میرے لیے حج کرنے کے لیے نائب کیا، فلاں کو میرے نماز و روزے کا نائب کیا، اور میری طرف سے فلاں فلاں کو زکوٰۃ اور رد مظالم کے لیے مقرر کیا، اور اب میرے ذمے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی جو ادا نہ ہو اور مجھے عذاب سے نجات دلائے۔ خداوند تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ میں ڈر کے خواب سے بیدار ہوا اور حیران تھا۔ کچھ مدت کے بعد ایک جماعت تہران سے پہنچی تو میں نے ان سے علی طالب کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے مجھے ایسے ہی خبر دی جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہاں تک کہ حج و نماز اور روزے کے نائبین کے نام ان ناموں کے مطابق تھے کہ جو مجھے خواب میں بتائے گئے۔ اب یہ بات مخفی نہیں کہ یہ خواب ان وارث شدہ احادیث کی تصدیق کرتا ہے کہ جو نماز، روزہ، حج اور باقی صدقات کے ثواب کے میت تک پہنچنے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ میت کبھی تنگی اور سختی۔ اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ کوئی مومن اگر مشرق و مغرب میں کسی جگہ میں مرے اور اس کی روح وادی السلام نجف اشرف میں لائی جاتی ہے، اور بعض روایات میں ہے گویا میں انہیں گروہ در گروہ وہ باتیں کرتے دیکھ رہا ہوں۔ حاجی ملا محمد کرمان شاہی مذکورہ علماء صالحین میں سے تھے کہ جو تہران میں رہتے تھے۔ اگلی حکایت۔ عارف کامل قاضی سعید قمی اربعینات سے نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک ثقہ شخص نے بیان کیا کہ شیخ بہار الدین عاملی ایک دن ایک عارف سے کہ جو اصفہان میں ایک مقبرے کے پاس پناہ گزین تھے ملنے کے لیے گئے۔ اس عارف شیخ نے کہا کہ میں نے آج سے کچھ روز قبل ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ ایک جنازے کو لائے فلاں جگہ دفن کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی خوشبو آئی کہ اس سے قبل ایسی خوشبو نہ کبھی سونگھی تھی۔ میں حیران ہو کے دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ معلوم کر سکوں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان شاہی لباس پہنے قبر کی طرف جا رہا ہے۔ وہاں پہنچ کے قبر کے نزدیک بیٹھ گیا۔ میں اس واقعے سے بڑا حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص اچانک غائب ہو گیا، گویا وہ قبر میں داخل ہو گیا۔ اس واقعے کو ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اس قدر گندی بدبو پہنچی کہ اس سے زیادہ بدبو کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نوجوان کے پیچھے ایک کتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ قبر پہ پہنچ کے دونوں غائب ہو گئے۔ مجھے تعجب ہوا کہ میں ابھی حیرانگی میں تھا کہ ناگاہ جوان باہر نکلا اور اس کا حال برا اور جسم زخمی تھا۔ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل دیا تاکہ میں اس کی حقیقت حال سے واقفیت حاصل کروں۔ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ میں میت کے اعمال صالحہ ہوں اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ قبر میں رہوں۔ اچانک یہ کتا جسے تم آتا دیکھ رہے ہو اس کے برے اعمال تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے قبر سے باہر نکال کر اس کا حق دوستی ادا کروں، مگر اس نے دانتوں سے کاٹ کر میرا گوشت نوچ لیا اور مجھے زخمی کر دیا، جیسا تم یہاں پر مجھے دیکھ رہے ہو۔ اس نے مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں اس کے ساتھ رہ سکوں، اور میں باہر آ گیا، اسے چھوڑ دیا۔ جو ہی عارف مکاشفہ نے اس حکایت کو شیخ صاحب سے بیان کیا تو شیخ بہاؤالدین نے کہا درست فرمایا، ہم قائل ہیں کہ اعمال حالات کو مناسب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مثالی صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ اس حکایت کی تصدیق شیخ صدوق کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جس کو انہوں نے امالی کی ابتدا میں درج کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیس بن عاصم کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مفید نصیحت کی خواہش کی۔ حضور نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اپنے موعظے میں یہ بھی فرمایا کہ اے قیس، جب تو دفن ہوگا تیرے ساتھ ایک ساتھی ضرور ہوگا جو زندہ ہوگا، اور اس وقت تو مردہ ہوگا۔ اگر وہ باعزت ہوگا تو اس کی وجہ سے تو بھی عزت پائے گا، اور اگر وہ لعیم ہوا تو تم بھی بدبخت رہو گے۔ تم اسی کے ساتھ محشور ہوگے اور اسی کے ساتھ مبعوث ہوگے اور اسی سے سوال ہوگا۔ اس ساتھی کو نیک بناؤ، کیونکہ اگر تو صالح ہوگا تو تو اس سے انس و محبت کرے گا، اور اگر برا ہوا تو تو اس سے ڈرتا رہے گا، اور یہ تیرے اعمال ہوں گے۔ قیس نے عرض کی، یا حضرت، میں چاہتا ہوں کہ اس موعظے کو نظم کیا جائے تاکہ ہم اس پہ فخر کر سکیں۔ جو کچھ ہم نے عربوں سے حاصل کیا ہے ہم اسے ذخیرہ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت شاعر کو بلایا کہ کسی شخص کو بھیجا تاکہ وہ آ کر اس کو نظم کرے۔ سلسال بن ولہمس اس وقت حاضر تھا تو اس نے حسان بن ثابت کے آنے سے پہلے ہی ایک نظم بنائی۔ کیونکہ یہ عربی میں ہے تو ان اشعار کا جو ترجمہ ہے وہ میں بیان کرتی ہوں۔ اعمال صالحہ کو اپنا ساتھی بنا، کیونکہ اعمال ہی انسان کے ساتھی ہوں گے۔ مرنے کے بعد بروز قیامت جب منادی کی ندا سنائی دے گی تو بھی انہی مردوں میں سے اٹھے گا۔ سوائے ایسے اعمال کے کہ جن کے ذریعے خدا راضی ہوتا ہے، تجھے اور کسی کام میں مشغول نہیں رہنا۔ موت کے بعد انسان کے وہی اعمال ساتھی ہوتے ہیں کہ جو اس سے قبل دنیا میں کیا کرتا ہے۔ خبردار، انسان دنیا میں اہل و عیال کے پاس مہمان ہے جو چند روزہ قیام کے بعد کوچ کر جائے گا۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس کی میت پر عذاب ہو رہا تھا۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس میت سے عذاب قبر اٹھ چکا تھا۔ عرض کی، اے پروردگار، میں گزشتہ سال اسی قبر کے پاس سے گزرا تھا جبکہ عذاب ہو رہا تھا، اور اب عذاب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے روح اللہ، صاحب قبر کا ایک نیک لڑکا تھا جس نے بالغ ہو کر گزرگاہ کی اصلاح کی، یتیموں کو پناہ دی، رہنے کے لیے جگہ دی، لہٰذا میں نے اس کے فرزند کی اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کے فصل چہارم قیامت آخرت کی ہولناک منازل میں سے ایک قیامت ہے کہ جس کی ہولناکی اور خوف ہر خوف سے سخت ہے۔ اس کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے کہ قیامت زمین و آسمان پر رہنے والے ملائکہ، جن و انس کے لیے اپنے شدائد اور ہولناکیوں کے اعتبار سے سنگین اور گرا ہے، اور وہ اچانک آ جائے گی۔ قطب راوندی نے حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، قیامت کب برپا ہوگی؟ جو ہی جبرائیل نے قیامت کا نام سنا، اس کے جسم میں اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ وہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگا، اے روح اللہ، قیامت کے بارے میں مسئول سائل سے زیادہ عالم نہیں، اور مذکورہ بالا آیت کی تلاوت کی۔ شیخ جلیل علی بن ابراہیم قمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف فرما تھے۔ جبرائیل نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور ڈر کی وجہ سے ان کا رنگ زعفران کی طرح زرد ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ لینے لگے۔ رسول نے اس جگہ نگاہ کی کہ جہاں جبرائیل نے دیکھا تھا، آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جو مشرق و مغرب میں پر پھیلائے ہوئے ہے، گویا کہ وہ زمین کا غلاف ہے۔ وہ فرشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے محمد، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ تجھے اختیار ہے کہ تو بادشاہی اور رسالت پسند کرے یا بندگی اور رسالت۔ حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا تو اس کی رنگت بحال تھی اور وہ باہوش تھا۔ جبرائیل نے بندگی اور رسالت پسند کرنے کو کہا، پس حضرت نے بندگی اور رسالت پسند کی۔ اس فرشتے نے اپنا دایاں پاؤں اٹھا کر آسمان اول پہ رکھا، بایاں پاؤں اٹھا کر آسمان دوم پر، اور اس طرح آسمان ہفتم تک گیا، اور ہر آسمان کو ایک قدم بنایا، اور جتنا بلند ہوتا گیا چھوٹا ہوتا گیا، یہاں تک کہ چھوٹے پرندے کی طرح ہو گیا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تیرے خوف اور تبدیلی رنگ سے زیادہ خوفناک چیز کبھی نہیں دیکھی۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ مجھے ملامت نہ کریں، کیا آپ جانتے ہیں فرشتہ کون ہے؟ یہ حاجب رب العالمین اسرافیل تھا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا ہے، یہ فرشتہ اس ہیبت میں نیچے نہیں اترا۔ جب میں نے اسے زمین کی طرف آتے دیکھا تو میں نے گمان کیا کہ یہ قیامت برپا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور قیامت کے خوف سے میرا رنگ متغیر ہو گیا، جیسے کہ آپ نے مشاہدہ کیا۔ جو ہی مجھے یقین ہوا کہ یہ قیامت برپا کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ کو برگزیدہ ہونے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے، تو میرا رنگ اصلی حالت پہ آ گیا اور میرے حواس درست ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی فرشتہ آسمان و زمین، فضا و پہاڑ، صحرا و دریا میں سے ایسا نہیں کہ ہر جمعے سے اس لیے نہ ڈرتا ہو کہ کہیں اس جمعے کو قیامت نہ برپا ہو جائے۔ شاید آسمان، زمین اور تمام چیزوں کے ڈرنے سے مراد ان میں سے رہنے والوں اور ان کے موکلین کا خوف ہو۔ چنانچہ مفسرین نے آیہ ثقلت فی السماوات والارض کی تفسیر میں بھی یہی ذکر فرمایا ہے۔ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قیامت کا تذکرہ فرماتے تو آپ کی آواز میں سختی اور رخساروں پہ سرخی آ جاتی تھی۔ شیخ مفید ارشاد کرتے ہیں کہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے مدینے کی طرف مراجعت فرمائی، عمرو بن معدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے اس سے فرمایا، اے عمرو، اسلام قبول کر تاکہ حق تعالیٰ تجھے قیامت کے خوف سے محفوظ رکھے۔ عمرو نے کہا، اے محمد، قیامت کیا ہے؟ میں ایسا شخص ہوں کہ مجھے خوف آتا ہی نہیں۔ اس روایت سے عمرو کی شجاعت، بہادری، قوت قلب کا اندازہ ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مشہور بہادروں میں سے تھا اور بہت سے عجمی علاقات کی فتوحات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی شمشیر مشہور تھی، بیک وقت اس کی ایک ضربت اونٹ کے قوائم کو جدا کر دیتی تھی۔ عمر بن خطاب نے اپنے دور میں اس سے خواہش کی کہ اپنی تلوار اسے بطور ہدیہ دے دے، اور عمرو نے تلوار پیش کی تھی۔ عمر نے اسے اس زور کے ساتھ ایک جگہ پہ مارا تاکہ اس کا امتحان لے۔ اس تلوار نے قطعاً کوئی اثر نہ کیا تو عمر نے اسے دور پھینک دیا اور کہا کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں۔ عمرو نے کہا، اے بادشاہ، تو نے مجھ سے تلوار طلب کی تھی، نہ کہ شمشیر زنی کے لیے بازو۔ عمر بن خطاب عمرو کے کلام سے غصے میں آیا اور اس سے ناراض ہوا اور بقول کہ اس کو قتل بھی کروا دیا۔ جب عمرو نے کہا کہ میں قیامت سے خوف نہیں کھاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے عمرو، وہ خوف ایسا نہیں جیسا کہ تو نے گمان کیا ہے۔ مردوں کے لیے ایک سور پھونکا جائے گا کہ تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، اور کوئی زندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہ مر نہ جائے سوائے ان لوگوں کے جسے خدا نہ مارنا چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جہنم کے شعلے پہاڑوں کی مانند ہوں گے اور زمین پر گر رہے ہوں گے۔ ہر ذی روح کا دل پستہ ہو جائے گا اور اپنے اپنے معبود کو یاد کرے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہیں خدا چاہے گا محفوظ رکھے گا۔ اے عمرو، تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں اس امر عظیم کے متعلق تمام باتیں سن رہا ہوں، اور وہ اس وقت مع اپنی قوم کے خدا و رسول پر ایمان لے آیا۔ اس باب میں بے شمار روایات وارد ہیں کہ جو قیامت کے عظیم خوف پہ دلالت کرتی ہیں۔ قیامت کی گھڑی اس قدر خوفناک اور ہولناک ہے کہ عالم برزخ اور قبر میں بھی مردے کانپتے ہیں اور ڈرتے ہیں، کیونکہ بعض مردے اولیاء اللہ کی دعاؤں سے زندہ ہوئے تو ان کے بال سفید تھے۔ جب قیامت کے متعلق ان سے دریافت کیا تو کہنے لگے کہ جب ہم زندہ ہونے کا حکم دیا تو ہم نے گمان کیا کہ شاید قیامت برپا ہو گئی ہے، اور اس کے خوف سے ہمارے بال سفید ہو گئے۔ قیامت کی سختی سے محفوظ رکھنے والے اعمال۔ اب میں یہاں پہ چند ایسے اعمال کا تذکرہ کروں گا کہ جو قیامت کے شدائد اور سختیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ عمل اول، مروی ہے کہ جو شخص سورہ یوسف کو ہر روز یا ہر شب تلاوت کرے گا، وہ شخص روز قیامت قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حسین ہوگا اور قیامت کے خوف سے محفوظ۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ دخان کو نماز نافلہ اور فریضہ میں پڑھے گا،
وہ قیامت کے روز ہر قسم کے خوف سے محفوظ رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص شب یا جمعے کے دن سورہ احقاف کی تلاوت کرے گا تو وہ شخص ہر دنیاوی و اخروی خوف سے محفوظ رہے گا۔ نیز انہی حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ والعصر کو نماز نافلہ میں پڑھے گا وہ آخرت کے دن خوش و خرم ہوگا اور اس کا چہرہ نورانی و روشن ہوگا، اس کی آنکھیں روشن ہوں گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عمل دوم، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سفید ریش بوڑھے کا احترام کرے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے خوف سے محفوظ رکھے گا۔ عمل سوم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مکہ معظمہ جاتے یا آتے ہوئے فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے خوف سے محفوظ رکھے گا۔ عمل چہارم، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص حرم مکہ میں دفن ہو وہ قیامت کے خوف سے محفوظ رہے گا۔ عمل پنجم، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی برائی یا غلبہ شہوت سے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اجتناب کرے، حق تعالیٰ اس پر آتش دوزخ حرام کر دیتا ہے اور اسے خوف قیامت سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ عمل ششم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص مرد ہوتے ہوئے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔ عمل ہفتم، شیخ اجل علی بن ابراہیم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص باوجود قدرت کے اپنے غصے کو پی جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے پر کر دیتا ہے اور خوف قیامت سے محفوظ رکھتا ہے۔ عمل ہشتم، امن مطلق کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی خوف نہیں، وہ ولایت علی علیہ السلام کا اقرار ہے۔ یہ وہ حسنہ ہے کہ بنص قرآن کوئی نیکی اس سے بڑی نہیں اور اس کا حامل خوف قیامت سے محفوظ رہے گا۔ قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 101 سے 103 میں ارشاد ہوا ہے، البتہ جن لوگوں کے واسطے ہماری طرف سے پہلے ہی سے بھلائی لکھی گئی ہے وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہ لوگ اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے اور یہ لوگ ہمیشہ اپنی منمانی داروں میں چین سے رہیں گے اور انہیں قیامت کا بڑے سے بڑا خوف بھی دہشت میں نہیں لائے گا، اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا علی، تو اور تیرے شیعہ فضح اکبر کے دن امان میں ہوں گے، اور یہ آیت تمہاری طرف راجع ہے، اور حسنہ سے مراد ولایت علی علیہ السلام و آل علی علیہ السلام ہے، جیسے کہ قرآن میں وعدہ ہے سورہ نمل آیت نمبر 89 کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کے لیے اس کو جزا اس سے کہیں بہتر ہے، اور یہ لوگ اس دن خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے۔ تفاسیر عامہ کے صاف ثعلبی اور کبیر میں ہے کہ جو شخص حسنہ کے ساتھ وارد ہوگا وہ بروز قیامت امن میں ہوگا، اور یہاں حسنہ سے مراد علی علیہ السلام ہے۔ جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ مر گیا اور توبہ کے ذریعے پاک ہو گیا تو جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس کے سر پہ بادل کا ایک سایہ ہوگا اور قیامت کے خوف سے محفوظ رہے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ عمل نہم، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص پریشان اور پیاسے مومن بھائی کی اپنی قوت و طاقت کے ذریعے اعانت کرے، اسے غم سے آسائش مہیا کرے یا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کرے تو حق تعالیٰ اسے 72 قسم کی نعمتیں عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ دنیا میں اس کے امر معاش کی اپنی رحمت کے ذریعے اصلاح فرمائے گا، اور باقی 71 رحمتیں قیامت کی ہولناکیوں اور خوف کے لیے ذخیرہ رکھے گا۔ برادران مومنین کے قضائے حوائج کے بارے میں بہت سی روایات منقول ہیں۔ اذا جملہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکلے تو حق تعالیٰ اس کے لیے 5000
70 فرشتوں کو اس پہ سایہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے باہر قدم رکھنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومن بھائی کی حاجت پوری کرنا افضل ہے۔ حج 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 سے یہاں تک کہ آپ نے 10 تک شمار کیا، یعنی 10 حج سے افضل ہے۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار عابد تھا جس نے دوسروں کی حاجات میں کوشش کرنا اپنا فریضہ سمجھ رکھا تھا۔ شیخ جلیل بن جبرائیل قمی نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے بہشت دوم کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہر چیز کا حلیہ ہوتا ہے، اور سرور کائنات کا قیامت کا حلیہ 4 خصلتیں ہیں: یتیموں کے سروں پہ دست شفقت پھیرنا، بیوہ عورتوں پر مہربانی کرنا، مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے جانا، فقراء و مساکین کی خبرگیری۔ علماء و بزرگان دین مومنین کے قضائے حاجات کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے، اور اس باب میں ان سے بہت سی حکایات منقول ہیں کہ جس کے نقل کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ عمل دہم: شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر پہ جائے اور اس پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے، حق تعالیٰ اسے محشر کی سختی سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری روایات میں ہے رو بقبلہ ہو کر ہاتھوں کو قبر پہ گاڑنا روز قیامت کی ہولناکیوں کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ پڑھنے والے کے لیے ہو، چنانچہ روایت سے ظاہر ہے کہ میت کے لیے بھی متحمل ہے، اور بعض روایات سے اس طرح ظاہر ہوتا ہے۔ بندے نے خود مجموعے میں دیکھا ہے کہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن مکی عاملی کہ جو شیخ شہید مشہور ہیں، اپنے استاد فخر محققین آیت اللہ علامہ ہلی کی قبر کی زیارت کو گئے اور فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور سورہ قدر پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم جاف الارض عن جنوبہم وساعد الیک ارواحہم وزدہم منک رضوانا واسکن الیہم من رحمتک ما تصل به وحدتہم وتونس وحشتہم انک علی کل شیء قدیر۔ وہ شخص اور میت دونوں فضائے اکبر سے محفوظ رہیں گے۔ علامہ مجلسی کی شرح فقی میں تحریر کردہ بیان کے مطابق فخر المحققین کی قبر نجف اشرف میں ہے، اور شاید ان کے والد کی قبر کے نزدیک ریوان مطہر میں۔ سورہ اسرافیل: خلاق عالم جب دنیا کو ختم کر کے قیامت برپا کرنے کا ارادہ کرے گا تو اسرافیل کو حکم دے گا کہ وہ سور پھونکے۔ سور بہت بڑا اور نورانی ہے کہ جس کا ایک سر اور 2 شاخیں ہیں، چنانچہ اسرافیل بیت المقدس میں پہنچ کر قبلہ رو ہو کر سور پھونکیں گے۔ جب زمین کی طرف والی شاخ سے آواز برآمد ہوگی تو زمین والے مر جائیں گے، اور جب آسمان کی طرف والی شاخ سے آواز نکلے گی تو آسمان کی مخلوق فنا ہو جائے گی۔ پھر ارشاد قدرت سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا موتو، تو وہ بھی مر جائیں گے۔ نفخ صور کے وقت اسی دنیا کی تباہی کا جو نقشہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے وہ سورہ واقعہ آیت نمبر 1 سے 6 تک میں ہے کہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں جبکہ قیامت واقع ہو جائے جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ وہ پست کرنے والی بھی ہے، بلند کرنے والی بھی، جس وقت زمین ہلائی جائے گی جیسا کہ ہلانے کا حق ہے، اور پہاڑ ایسے اکھاڑ دیے جائیں گے جیسے کہ اکھاڑنے کا حق ہے، اور اس طرح ہو جائیں گے جیسا کہ بکھرے ہوئے خاکی ذرات۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 کہ جس روز زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان دوسرے آسمانوں سے، اور سب زبردست یکتا خدا کے حضور کھڑے ہوں گے۔ سورہ انفطار آیت 1 سے 5 تک کہ جبکہ آسمان پھٹ جائیں گے اور تارے گر کے تتر بتر ہو جائیں گے، جبکہ دریا بہہ کے مل جائیں گے، جبکہ قبریں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی، اور ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ سورہ تکویر آیت 1 سے 3 جبکہ سورج کی روشنی لپیٹ لی جائے گی، تاروں کی روشنی
جاتی رہے گی اور جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ سورہ قیامت آیت 7 سے 9 کہ پس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند کو گہن لگ جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187 یعنی قیامت اچانک آ جائے گی۔ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے، کوئی مویشیوں کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی فیکٹری میں مصروف کار ہوگا، کوئی ترازو کو اونچا نیچا کر رہا ہوگا، کوئی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوگا۔ سور پھونکے جانے سے یہ سب مر جائیں گے۔ قرآن میں سورہ یاسین آیت نمبر 50 میں ہے کہ وصیت کرنے کی بھی مہلت نہ ملے گی اور نہ ہی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے۔ پھر ندا قہر الہی بلند ہوگی، اے اکڑ کر چلنے والوں اور سلطنت و حکومت پہ غرور کرنے والوں، اے خدائی کے دعوے داروں، آج وہ تمہاری حکومتیں اور سلطنتیں کہاں ہیں؟ آج کس کی حکومت ہے؟ کس کو جواب کی طاقت؟ کہاں آواز قدرت آئے گی؟ للہ الواحد القہار، آج قہار و جبار کی حکومت ہے۔ دوبارہ زندگی، تمام دنیا جب تک خدا چاہے گا اسی طرح تباہ رہے گی۔ کسی نے معصوم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان دو نفخات میں کتنی مدت کا فاصلہ ہوگا؟ تو معصوم نے فرمایا کہ 40 سال اور دوسری روایت کے مطابق 400 سال کا عرصہ۔ یہی حالت رہے گی۔ اس کے بعد 40 دن تک بارش ہوتی رہے گی اور ہر ذی نفس کے ذرات جمع ہو جائیں گے اور سب سے پہلے اسرافیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوں گے اور انہیں حکم ہوگا کہ وہ سور پھونکے اور مردے زندہ ہوں گے اور ندا آئے گی، اے بدنوں سے نکلی ہوئی روحوں اور بکھرے ہوئے گوشتوں اور بوسیدہ ہڈیوں اور بکھرے ہوئے بالوں، واپس آ کے جمع ہو جاؤ اور حساب دینے کے لیے بڑھو۔ تب زمین بحکم خدا اپنے اندر کی چیزوں کو اگل دے گی اور جو کچھ زمین کے اندر ابدان و اشیاء ہوں گی وہ زلزلہ شدیدہ کے ذریعے باہر آئیں گی اور ایک ہی دفعہ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن تمام لوگوں کا منظر جدا اور کلام جدا ہوگا۔ نیک لوگ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نکلیں گے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اپنا وعدہ سچ کیا، اور کچھ واہ حسرتہ کی فریاد کرتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے کہ ہے افسوس، ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک پاؤں قبر سے باہر اور ایک اندر ہوگا، اور اسی طرح حیرت میں کھڑے ہوئے 300 سال گزر جائیں گے اور یہ قیامت کے عذاب کا مقدمہ ہوگا۔ مومنین کہیں گے پروردگارا جلد اصل جگہ تک پہنچا تاکہ جنت کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں، اور کفار کہیں گے یہ پروردگارا۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس کا حصہ ہے فصل پنجم جو کہ قبور سے نکلنے کے حوالے سے ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل پر ثابت قدم رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیچے کمنٹس میں اپنے تاثرات ضرور لکھیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ تمام سننے والے میری دعاؤں میں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔